عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا۔ وہ کئی لوگوں نے کوششیں کی پر وہ شفا نہیں ہوتی تھی۔ باپ اس کا بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا۔ اس نے کہا اس کا پتہ تو کرو، معاملہ کیا، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نہ کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسے بچھڑ گیا اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا، دوائیاں شوائیاں اثر نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگا ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کس سے اس کا پیار ہے، کس دوست کی، کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں؟ تو وہ طبیب سیانہ تھا، اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے؟ اس نے ملکوں کے نام لیے تو اس طبیب نے اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ جب وہ والا ملک آیا تو ہلکا سا چونکا ہو، کہنے لگا اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ۔ وہ شہروں کے نام لیے تو جب وہ والا شہر آیا تو وہ ذرا تھوڑا سا اور چونکا، کچھ اس نے اب ہاتھ پیر بھی ہلانے شروع کیے، کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں ان محلوں کے نام لو۔ اب جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے تو جب وہ والا محلہ آیا شہر بغداد کی یہ نشانی، کچیاں لمبیاں چیراں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ عارف رومی کہتے وہ جب اس محلے کا نام آیا تو وہ پورا چونک گیا۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی۔ اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کی فہرست منگا۔ اس ملک سے، اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست آئی۔ جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب نام آیا محبوب کا، نہ علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا۔ اور جب نام آیا اس محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ پھر سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے۔ پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا۔ تو میں ڈرتے ڈرتے گیا جو کہ معاملہ مشکوک تھا۔ اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے، جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے ہیں۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے۔ اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتے میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا۔ بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسیج ہے،
خدا را خیال کر، اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں؟ خیال کر۔ اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے۔ نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو باز آ جا۔ کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں، اور دوبارہ اٹھا نہیں۔ مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں، میرا تو گھر اجڑ گیا نا۔ وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون دے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو، کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے۔ میں کہہ تو نہیں سکا ان سے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ؟ کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا اندارہ دو؟ میرے دوست، آپ تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ، پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ۔ وہی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا پگھلنا، یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کر دو، میں ہر شے سہ لیتا پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، یہ اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت آپ پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دے، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے، خود اٹھے۔ وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سوڑیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا پر وہ آپ کی بے ادب تھی،
حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا۔ لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی، اس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت کی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی۔ مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے، کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا، وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے مغز قرآن، روح ایمان، جان دی۔ لفظوں پہ غور کریں، مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان دین یعنی سارے دین کی۔ آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن، روح ایمان اور جان دی۔ ہست حب، کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہ ہوگا، یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنے گلی کے اندر، حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے کھیلو بھی، آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا۔ اصول پسند آدمی، اصول کی بات ہے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے۔ اتنی لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا، گلی میں لگا ہے۔ اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا، اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا، وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک۔ بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نہ اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا، تو پرنالہ بہتا تھا، اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے، اتنے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو، ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی ضرورت تھی بات کرے؟
حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ اکھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کئی اور لگا لو. تو حضرت عباس مسکرائے. لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا. جیسے اکھیڑا ہے ویسے. لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جرأت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا. حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی. عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی. حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کو ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی. میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا. فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے. رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں. اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا. لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا. اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کرے، کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے. جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے. فرمایا پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پر چیٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا. حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا. پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے. میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن پہ من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری. تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے. حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی. اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے، تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں، وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے، وہاں تکلف سے نکلا جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگا ایک صحابی تھے، حضرت برا بن مالک نام تھا. چھوٹی سی عمر تھی، حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا. چھوٹی عمر، بعد میں لکھا صرف 14 سال کے تھے، بعد میں لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہے، 12 سال عمر تھی. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی، 12-14 سال عمر. اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں، ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلے اور معاذ اللہ میسج نہ کریں، بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں. ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے، میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں، ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے. ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی، اپنی تھکاوٹیں دیکھی، یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں، فلاں شہر کیسے جائیں. ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ذمہ تھا.
باپ کی ذمے ہے. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائے, پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے, ہم وہ مزاج دے نہیں سکے, ہم نے وہ کوتاہی کی. ہم نبی پاک کا حسن, حضور کی سیرت, اخلاق عالیہ, کردار, گفتار, رفتار, انداز, تربیت, وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکے, اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں. ورنہ مغز قرآن روح ایمان جان دی, ہست حب رحمت للعالم, ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے. حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے, 12 سال. نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے, آ کے نا حضور سے چمٹ گئے, عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں, میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں, کوئی حکم حضور. مجمع الزوائد میں حدیث, اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب, پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا, ایک حدیث کے لیے. پیاری بڑی ہے, شاندار بڑی ہے, اور میرا دل کیا, میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب بھی منگا لو. کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا. حضرت برا بن مالک رضی اللہ, چھوٹی سی عمر ہے, حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے, میرا بھی دل کرتا ہے عمل کروں. تو حضور میں چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں, دکان سے, یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا, دکان سے لے آ, یہ کر دے, فلاں کو بلا لے. لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے. ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ. نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے. رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی جی؟ جی آبی. حضور نے فرمایا جا اپنے ابا کا سر کاٹ کے لاؤ. تو وہ دوڑے. ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی, یوں کھینچی, اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا, پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا. اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے. دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک کی مارداری کر دی جاتی. ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے, ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے, حضور ہونے لگے. اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما, پیار کیا اور چلے گئے. حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی, کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا. تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی میں بٹھایا. کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں, کل بتائیے. کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے, اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا, میں آ کے جنازہ پڑھاؤں. ٹھنڈ بڑی تھی, مدینے میں ٹھنڈ بڑی تھی. حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا. کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا, نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو. اس طرح کرنا, رات کا وقت ہوگا, جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا, نبی پاک کو خبر نہ کرنا, نہ بتانا. عمر دیکھو اور بات دیکھو. کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا, حضور خود فرما کے گئے. تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے. میرے جنازے کی وجہ سے, جنازے کی وجہ. یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے, پر میرے گھر ضرور پہنچے, جیسے مرے یا جیے, ماں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا. کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے, میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا. ان کا انتقال ہو گیا, رات کو دفن کر دیا. صبح حضور تشریف لائے. وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتاتے, میں خود جنازہ پڑھتا, میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاوے پھیرا.
قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کہا بتایا کیوں نہیں, خبر کیوں نہیں کی, میں جنازہ پڑھتا, میں خود پہنچتا. تو باپ رو پڑے عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا, میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے, پر اس نے وصیت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں, تکلیف ہوگی. نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے. اور یارو غور کرنا, ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے. خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی, فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا, جو تیری شان کے لائق. رسول اللہ کی محبت, نبی پاک کی غلامی, رسول اللہ کا پیار. اعلیٰ حضرت کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ, وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے, کوئی دولت کے لیے جلتا ہے, کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے, کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے. فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے. اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں, وہ ہمارا مزاج نہیں نا, ہم آسانی لینا چاہتے. اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے, تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے. دیکھیں رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے. بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے, کفار تھے وہ. اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں صحابہ کی میٹنگ میں کہ فدیہ دیں گے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا, آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے, کئی کام کرنے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا, فرمایا تم اس طرح کرو مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں, جو حضور کے افکار ہیں, ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ لیں. یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا, میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے. میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے, تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا. تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجر سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی, وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے. وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے. اپنے ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا, ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے, ارادہ کریں کسی کے کام آنے کا, کسی کے لیے بہتری کرنے کا, کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا, کسی کو سہولت دینے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ, کھیتیاں بھی لگاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے, اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے. کوئی درخت ہی لگا دو, کچھ کاری دو. محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا, اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے. تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے, اس کے قریب گئے. تو 2 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا, ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے, اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے, یہ بھی سوچ ہوتی ہے. اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے, دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا. سوچ ہی ہے نا, منفی کر لیں یا مثبت کر لیں. تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں.
تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے۔ تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا، تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی ہے، یہ بڑی کم سوچ ہوتی ہے، پوتے کھائیں گے نواسے کھائیں گے۔ تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے۔ اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو۔ بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے۔ محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیے۔ محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی۔ ایک اور تھیلی دی بابا جی کو تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں۔ لوگوں کے بعد میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا ہے۔ محمود نے کہا تیسری بھی دو گی بابا جی کو تھیلی۔ آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا، میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ، میرا رب تو بڑا کریم ہے، تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے، تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن بنائیں کسی کا فائدہ کرنے کا، کسی کا نفع کرنے کا، کسی کو کچھ دے ڈالنے، کسی کے اوپر رحمت کی برکھا برسانے کا آپ ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا، پورا 100 دینار، بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو آپ کے بچے کہتے کہ ابا جی یہ پیسے سائڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے۔ خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے، ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا۔ تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی۔ اور بھائی سنیں، ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو، وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو، میں نا یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ وہ کیا بنا ہے، سنا تھا ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، عدالت کا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے جو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے، وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، رات تبصرہ کریں گے، فیس بک پہ اپنی رائے دیں گے۔ لیکن جو آدمی آدھا کلو گھی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گھر دے گیا تھا نا، وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی ڈرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا کیا بنا ہے، اس کی بیوی تو اس کو کہتی ہے کہ وہ جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور سویرے بچوں نے جب سکول جانا ہے تو پراٹھے بنانے کے لیے میرے پاس گھی کوئی نہیں، یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی تو اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی ان کو کہاں تبصرہ یاد رہتا ہے کہ آج نئی بات کیا ہوئی ہے تو کوئی نئی خبر سناؤ کہ اور پھر سناؤ کہ کوئی نئی تازی، یہ باتیں تو ان کو یاد رہتی ہیں جو پیٹ بھر کے کھاتے، جن کو پھر کوئی فکر نہیں۔ ان لوگوں کی یہ کام ہے، وہ کریں گے سیاسی تبصرے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتا، وہ نہیں شرارت کرتے اس لیے کہ وہ تو کولے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، وہ سہمے ہوئے رہتا ہے، وہ شرارت نہیں کرتے۔
تو میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے. ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا. فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے جتنے دن گزر گئے اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں. کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں تو اپنا کام چلا لیتا ہے. یارو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں، جنازوں پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا. جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا مجھے جوڑا دینے. اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر لیکچرار عالم فاضل آ کے بتاتے میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، اور یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا واپس ہو جائے گا. یار آپ کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں. مسلم شریف کی حدیث ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں. تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نے کیتی ہیں. تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے جب تم ان کو بیچتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے کہ گرائی بھی آخر ہے، تو وہ جب تم بیچتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بیچتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے. تو رب کریم فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے غصہ دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے. فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا. میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی ہے، سوچ کا دائرہ کا محدود ہوا، محدود. یہ ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا. کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئے. تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے، وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی، ہماری تو نہیں آئے. اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی اب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں، یہ بھی تقسیم ہوگی کہ وہ اس کی اور یہ اس کی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے. اور یار ایسے تو نہ کرو، یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی. یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے. تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے. لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کرنی، یہاں بھی گروہ بندی کرنی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا. اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے، تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے. میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے. وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر اس کو،
تھوڑی سی نا آسانی کر، اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ، جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اللہ کے بندے وہ بھی جائے گا، پر تھوڑی گنجائش دے محلے کے، وہ بھی جائے گا، نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوگا، میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے دو اپنے محلے میں سے، باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا۔ خدا را یوں نہ کرے، اس سے دقت ہوگی۔ داتا گانی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی، لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے۔ اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا، فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دی، وہ کہہ دو۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا۔ وہ تجھے کیوں ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا۔ میں کہا اور میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے؟ حضور چلے میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں، اللہ نے میرا نام لے لیا، یعنی میرا نام، اسے تو وجد ہو گیا۔ وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کے حضور عرض کر دیں گے؟ کہا ہاں میں کہہ دوں گا۔ تو وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں میں ہی پورا آ جاؤں۔ اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے، میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائیں۔ اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نہ تو بھر دے۔ آواز قدرت آئی، نبی سے فرما دیجئے کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں؟ اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے، اسے ولیوں میں بھی شامل کر لیا، اور قیامت میں یہ جس جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا۔ پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے، اتنی محدود سوچ، تھوڑا تھوڑا پیار کریں، تھوڑی تھوڑی محبتوں میں وسعت لائیں، آپ تھوڑا شوق جمع کریں اپنا، آپ یہ مزاج بنائیں کہ مجھے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی لائیں، لوگوں کی کمزوریاں دیکھیں گے تو آپ ایک منٹ بھی کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور یہ حال میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، تو اگر کوئی ہماری کمزوری دیکھ لیتے وہ چل سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ایپ کھول جائیں تو لوگ ہم سے ہاتھ نہ ملائیں، اگر ہمارے اندر کی باتیں کبھی باہر نکل آئیں تو شاید لوگ ہمیں ملک بدر کر دے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ دھرتی پر رہ سکو۔ تو یار اتنی کمزوریوں کے باوجود اگر اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہے تو چل تو بھی کسی کی کمزوری کے باوجود اس کے ساتھ نیکی کر، تو بھی اس کی کمزوری۔ میں نے ایک ہاسپٹل میں ایک نوجوان کو دیکھا، ڈاکٹروں کے آنے پر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک ہاسپٹل میں بیٹھا تھا تو ایک نوجوان آیا تو میں نے دیکھا اسے دیکھتے ہی لوگ خوش ہونے لگے، اور کوئی علامہ صاحب نہیں، صوفی صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، کلین شیف آدمی ہے۔ اب میں نے عجیب سے اس کے حوال دیکھے، وہ کسی کو کھانا دیتا، کوئی بچہ ہوتا تو اس کو ٹافیاں دیتا، کسی کو کہتا کہ وہ تیری رپورٹ آ گئی ہے، کچھ بھی نہیں آیا تو ایسے ہی ٹینشن لے رہا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا۔ وہ اپنی مسکی میں آیا، آ کے چلا گیا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، ویسے اس کا شوق ہے، یہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ویسے نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے۔ جو لوگ بستروں پہ مایوس پڑے ہوں وہ جس کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تو نے میرے کے دل میں خوشی ڈال دی تو اللہ تجھے 60 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔
اگر میرے مومن کے دل میں تم نے خوشی ڈال دی تو 60 سال کی نفلی عبادت، بے ریا نفلی، امام غزالی حدیث لائے، 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب۔ او یارو مہربانی کرو، آؤ تھوڑا سا نا دکھ سمیٹنے کی کوشش کریں، آؤ اپنی مسکراہٹ کے اندر اپنی بہت ساری پریشانیوں کو چھپائیں اور تھوڑا تھوڑا زخم اوپر مرہم رکھنے کا ارادہ کریں۔ کوئی ضروری تو نہیں نا یار کہ انسان خود غرضی کی زندگی جیے، وہ ایک چھوٹی سی دنیا بات کرے، اپنی دنیا کو بڑا کیوں نہیں کرتا؟ تو تھوڑا کر کے آگے کیوں نہیں نکلتا؟ میں کبھی ایک کار ہمارے شہر میں میرے آگے سے گزرا کرتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا خدائی خدمتگار، مجھے نا موٹا کر کے خدائی خدمتگار، تو سیدھا سادہ بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے، وہ انتقال کر گیا۔ تو میں نے ایک دن اس کو کھڑا کر کے کہا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام ہے میاں رانجھا صاحب دا سانجھا۔ وہ میں نے کہا یہ کون سا نام ہوا؟ کہنے لگا جی میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مینو کام دسے، تو میں نا دفتروں میں ملتا ہوں اللہ کے بدلے، میاں رانجھا صاحب دا سانجھا، لیکن میاں رانجھا واقعی سانجھا تھا۔ بڑے لوگوں نے گہرے آنسو بہائے اس کے جانے پر، بڑا لوگوں نے اس سے پیار کیا، بڑی لوگوں نے اس کے ساتھ محبت کی۔ سنگیو دیکھو تھوڑا کر کے اگر ہلکا یار ہمارا ہوتا ہے تعلق، ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہمارے ٹیلی فون پہ کچھ کام ہو سکتے ہیں، ہماری طبیعت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اگر ہم جائز سفارش کر دیں تو ان کا نفع ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مزاج نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں دیانتداری سے کہ اگر آپ کے پاس محلے کا کوئی شخص آ تو آپ نے کہا جی نہیں میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو آپ نے اس بندے کو دھتکار دیا، تو وہی مسئلہ اگر آپ کے بیٹے کا بن جائے، کارنا دلیری، اب تو کہے کہ میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو کہہ الجھا رہنے دے بیٹے کو، تیرا پتہ چلتا ہے کہ تو بڑا خوددار ہے، میں کبھی کسی کو کام نہیں کہا، کہہ ذرا کر بات۔ میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بی بی کا تیل بہ گیا تھا، زمین پی گئی تھی تو وہ رو رہی تھی، میرے رسول کا نام بھی نہیں پوچھا، غریب سی عورت ہے یہودی کی ملازم، اور یہاں کیوں کھڑی ہو، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگی وہ میں تیل لینے آئی تھی 4-5 دینار کا، تو وہ ایڑی میری لگی ہے کسی پتھر سے تو بہ گیا ہے، تو زمین پی گئی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بلال جا گھر سے پیسے لا، اسے دے تاکہ تیل خرید لے۔ اس نے تیل خرید لیا تو اس کو دیا، تو پھر رونے لگی، اب کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی مار تو اب بھی پڑ جائے گی، میں غریب ہوں تو میری مالکن کہے گی تو دیر سے کیوں آئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں قربان جاؤں وہ نبی جن کے استقبال کے لیے 70 ہزار فرشتے معراج کی رات آسمان کے دروازوں پہ کھڑے رہے، وہ پیغمبر جن کی زیارت کے لیے انبیاء دعائیں مانگے، وہ محبوب جن کو اللہ پیغام بھیجے کہ محبوب آجا رب تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ محبوب فرمانے لگے چل نہ بتا تیرا گھر کہاں ہے، میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں۔ حضرت بلال کہتے سادے کپڑے، کوئی جانتا نہیں، کوئی نام نہیں، پرانا سا دوپٹہ، بی بی آگے اور مدینے والے رسول پیچھے، وہ سارا مدینہ گزار کے لے گئی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، کہتے لے گئی وہ سارا کچھ گزار کے، اور یہودن کے دروازے پہ لے کے چلی گئی۔ حضور کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا مدینہ شریف تشریف لائے، دروازے کو دستک دی، وہ باہر آئی تو محبوب نے بس نہ یوں آنکھیں ذرا اٹھائیں، تے پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شگارا، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی مارا، تے کسے نو کول نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں، آزم تو کلا ہی نہیں ہے تے ہوئے پھر قتل ہزاراں۔ ایک دفعہ نظر اٹھائی، پھر نظر مبارک جھکا لی، فرمانے لگے یہ تیری ملازمہ کا میری ہے، کہ اس کی غلطی کوئی نہیں، بیچاری کو تیل گر گیا کا نیا خریدتے دیر ہو گئی، اسے کچھ کہنا نہ۔ بی بی کہتی ہے ڈاڈی میں بھی بڑی تھی پر حضور آ گئے، میں جانتی بھی نہیں تھی، پر میں نے کہا حبیب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ رسول کریم یہ بات کہہ کے واپس لوٹے تو مالکن ملازمہ دونوں دیکھنے لگی کہ یہ کون تھے،
وہ سنا کے سخن اور دکھا کے پھبن، سب پھوک گئے موڑا تن من دھن۔ یہ کون تھے؟ اتنے جملے کہہ کے چلے گئے۔ حضرت بلال کہتے میں پیچھے تھا تو اس نے میرا پلو تھام لیا، کہنے لگی غلام یہ کون تھے؟ تو کعب نہیں جانتی، یہی تو رسول کریم ہے۔ دوڑ کے حضور کے قریب گئی اور جا کے کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تب کرم فرماؤ، نہ ہمیں کلمہ ہی پڑھاتے جاؤ، ہم نے تو یہ انداز ہی پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور میرے بھائی سفارش ہم بھی کرتے ہیں، پر یہاں بندہ تگڑا ہونا چاہیے اور یہاں ہمارا بڑا قریبی ہونا چاہیے، مسلمان سمجھ کر، عام آدمی سمجھ کر، رسول اللہ کا غلام سمجھ کر، اس کی شان پہچان کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے۔ آنسو پوچھنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے، طنز کر کے تنقید کر کے گزرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، تعریف کرنے والے لوگوں کی تعداد محدود ہوتی جا رہی، تنقید کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے۔ میرے ملک میں، میری ملت میں جتنے لوگوں کے عیب اچھالنے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اس سے اگر آدھے لوگ بھی لوگوں کی مرہم پٹی کا فریضہ سر انجام دینے لگے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اتنا وقت ضائع کرتے ہو نا حکومتوں کو سمجھانے میں، اس سے آدھا وقت اپنے آپ کو سمجھانے میں ضائع کرو، آدھا وقت ذرا اپنے آپ کو سمجھا لو۔ میں نے بھی تو 1.5 کروڑ روپیہ لگایا نا اپنے مکان میں، چونکہ میں نے اندر رہنا تھا، تو اگر میں صرف 10,000 روپیہ اپنے گیٹ کے سامنے لگا لیتا نا، لوگوں نے گزرنا تھا، لیکن وہ چونکہ صرف میرا نہیں ہے، وہاں سے زمانے میں گزرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف 3 فٹ 2 فٹ اپنے دیوار تھوڑی پیچھے کر لیں تو بہت بڑا نفع ہو جائے لوگوں کا، لیکن وہ چونکہ لوگوں نے گزرنا ہے، وہ نفع کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ ایک موٹر سائیکل ہے میری اور مجھے اپنے گھر کے اندر جانا ہے روزانہ، اس موٹر سائیکل کو لے کر کے، تو اس کے لیے میں زینے بنا لیتا ہوں، سیڑھیاں بنا لیتا ہوں، اور میں ساری مخلوق کا راستہ بند کر دیتا ہوں۔ وہ جی مجھے دقت ہوتی تھی، اٹھا کر اوپر چڑھانا پڑتا تھا، تو میں نے اپنی سہولت دیکھ لی، پر میں نے باقی سارے زمانے کی تکلیف، یہ تو مزاج نہیں ہے اہل اسلام کا، یہ تو آسانیاں دینے آئے، اخرجت للناس، یہ تو نفع کرنے آئے۔ مہربانی کریں، آپ یقین کریں، اگر آپ سکھ کی نیند سونا چاہتے ہیں، اگر آپ محبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اگر آپ طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کام کریں، تھوڑا تھوڑا لوگوں کے کام آنا شروع کریں، اپنی نصیحت کے مطابق آئیں، لیکن ارادہ کریں آج سے اس چھوٹے آدمی کی بات پہ عمل کریں، کوشش کریں کہ کل میں نے ایک آدمی کے کام ضرور آنا، اور کس طرح کام آنے چلے اتنے کر لیں کہ جو آپ کو آ کے کہے نا کہ میرے ابے نے بڑا ستایا ہوا ہے، ابا جی مجھے علیحدہ کر رہے ہیں، وہ مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے، اس کو اتنا کہہ دے کہ ابے ستایا نہیں کرتے، ابے تو محبتیں کیا کرتے، آج تجھے حصہ دینے کی باری تو تنگ آ گیا ہے، اور وہ جو تجھے پالا پوسا، آپ اسے اچھا مشورہ دے کے والد کے قریب کر لیں، سمجھے میں نے بہت بڑی خدمت کر دی۔ اب تھوڑا تھوڑا پیار کریں، محبتیں تقسیم کریں۔ دعا کرتا ہوں خلاق عالم ہم پر خاص فضل فرمائے، خاص رحمتوں سے ہمیں متمتع فرمائے۔ یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نا یہ آخری 10 دن اکثر بازاروں میں گھوم کے گزار دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے، حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے، ہمیں بھی بیدار کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات. حضور فرمانے لگے یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں, کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ برکت والی ہوگی. اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا. اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے, اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے, اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے, ہمیں بھی بیدار کرتے. یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں, شب قدر کی تلاش کی ہیں. نبی پاک نے اعتکاف فرمایا, کوشش کریں جو تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ تو بڑے باعث مبارکباد ہیں. جو نہیں بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں کوشش کریں 1 رات مل جائے, 2 مل جائیں, 4 مل جائیں, جتنا اضافی ٹائم ملے آخری 10 دنوں میں وہ مسجد میں گزاریں. زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک پڑھیں, استغفار پڑھیں, درود پاک پڑھیں. یہ 3 ہی وظیفے ان کے ساتھ. اور رات کا وقت کوشش کریں قیام میں گزرے, نوافل میں گزرے. جہاں جہاں بھی آپ اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا, تو جہاں موقع ملے کوشش فرمائیں. یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے. یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں, دعا بھی نکلتی ہے. تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں. وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں, ان کو ضرور حاصل فرمائیں. میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی, لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی. یہی لفظ بڑے با کمال نہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں. یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا, روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے. عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے, جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. لوگ دوڑے, کوئی سونے کی طرف, کوئی چاندی کی طرف, کوئی جائیدادوں کی طرف, کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف, کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف. لوگ دوڑ گئے, جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا. سب بھاگ گئے. ایاز بیٹھا ہے, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں. وہ لذتیں کہاں. ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے. پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں, آج لوٹ سے لگ گئی ہے, جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی. ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا. تو محمود خوش تھے, موڈ بڑا اچھا تھا, کہا بالکل پکی ہے. تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. ایاز اٹھے, پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا, آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے, جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا. تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے. ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے.
کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا، وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے، آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھئی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز، رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھے کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا۔ مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھے آپ 2 گھنٹے بیٹھے 3 گھنٹے بیٹھے، میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے کسی دفتر میں تو رات کو چلے جاتے ہیں، اس علاقے میں کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں، کوشش کریں ساری وہی پڑھیں۔ روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، تھوڑا، اور ان سے کہا جاتا بزرگ آدمی ہے اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد، اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے،
سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی، اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا، یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے، بڑا بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے، تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ، اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے، ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے، فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے، تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے۔ ایک تو تراویح، روزہ، تراویح، اور تیسری بات ہے سحر اور افطار۔ یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں، سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے، یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں۔ ایک رمضان مبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں، رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے، اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے، اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے، رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی، گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے، یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے، وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام۔ سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا، بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، بڑا مصروف۔ ہمارے یہاں نا میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اب
خانقاہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو، اب میدان میں نکلنے کا دور ہے۔ تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے کون سی خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنے، تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے، ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا، خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا، قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا بھی چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، یعنی لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے، ہر وقت مذاق کرتے رہنا۔ خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے، کرنا نہیں نہ چاہ رہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کرے کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائے کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کر دے، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، اوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ پھر رب فرماتے اس طرح کی گائے ذبح کرو، فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ وہ اتنی باتیں بتا دی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو۔ بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا، تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئے ہیں، اب سوال ختم ہو گئے نا، کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی، وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے
لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح. اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچی، بچیا بیڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف. تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا. کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا. بچہ بالغ ہو گیا. اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی. جا جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے. اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے. وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی. اللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے. وہ گائے آ گئی. اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا. ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا. کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی. اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے. لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی میں. یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا. اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی. منڈی میں لے گیا 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی. تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا. اب بچے تو نہیں نا مانتے، اماں کو کیا پتا بات بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے. پر ماں نے کہا تھا میری مرضی. بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار. اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے. گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے. واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے، ماں سے نہیں پوچھنا. اس نے کہا تو 12 بھی دے. ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے. وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے. کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا. تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون. یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ. اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا. تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے. رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے. ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے. ماں باپ نیک ہو، ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک. رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے. جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو، تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے. اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو، یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائے یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں، تو یہاں تو ہر ایک کی گائے. تو ایسی گائے جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے. اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی. اسے کہنا قربانی ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں. ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھرڑی بھر دیں. اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے کہ جناب گائے 3 دینار کیا 6 لے لو. اس نے کہا نہ بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی. اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں
इमाम सयूती ने दुर्र मंसूर में भी लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो जवानों, और इसे दिल की तख्ती पे लिखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर बनी इसराइल वाले ज्यादा सवाल ना करते तो इतनी मुश्किल का शिकार ना होते। इन्होंने सवाल इतने किए कि चारा नहीं है अब इनके लिए, चारा नहीं है अब इनके लिए कि ये इधर उधर जा सके, मजबूरी बन गई। यही गाय खरीदनी है, यही ले जानी है। अब इतना सारा माल जमा करके वो गाय खरीदी, ज़िबा की, तो मकतूल को जब उसका एक हिस्सा मारा तो उसने उठ के कह दिया, ये जो मुदई बना हुआ है ना, यही तो मेरा कातिल है, यही तो मेरा कातिल है, यही तो है, इसने ये सारा काम किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पुरानी उम्मतों की उम्रें देखी ना, किसी की 1000 साल हुई, किसी की उससे ज्यादा हुई, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में ये ख्याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी थोड़ी होंगी, तो कैसे इतनी लंबी नेकियां कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर लैलतुल क़द्र अता फरमाई। गोया इस एक रात में वो आदमी नेकी करे, 1000 दिन नहीं। कितना लोगों को शौक है कि कोई ऐसा जैक लगे, यकदम मेरी सारी चीजें बढ़ जाए, इस पर भी तो जरा गौर करें ना।